أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ صاحب صدر و سامعین کرام، خاکسار کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے تحت آپ کے سامنے کچھ بیان کروں۔ اس عنوان پر کچھ بولنے سے پہلے میں اس بات کو اختصار سے بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان اور یہ بات آخر کیوں پیدا ہوئی۔ دراصل احمدیت کے مخالف اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو کہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، انہوں نے ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک نیا دین جاری کر دیا، اور اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت احمدیہ کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور نہ ہی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور ان کے ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ مخالفین احمدیت کا یہ کہنا سراسر بہتان اور جھوٹ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر عشق اور محبت اور پیار بانی جماعت احمدیہ نے کیا اور جماعت احمدیہ کرتی ہے، اس کی مثال دنیا کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں جو یہ بات بیان کرتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر کوئی شخص خدا کی طرف سے ہو اور وہ دعویٰ یہ کرے کہ مجھ سے خدا باتیں کرتا ہے، اور اس پر پھر وہ یہ کہے کہ یہ تعلق باللہ مجھے براہ راست حاصل ہو گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس میں شامل نہیں، تو اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ پایا وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں پایا، اور اگر خدا نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے محبت کی اور خدا سے محبت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کی، تو اس راستے کو دکھانے والا وہی رسول ہے، وہی خاتم الانبیاء ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں، خداوند کریم نے اس رسول مقبول کی مطابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا ہے اور علوم لدنیا سے سرفراز فرمایا ہے، اور بہت سے اسرار مخفیہ سے اطلاع بخشی ہے، اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس ناچیز کے سینہ کو پر کر دیا ہے، اور بارہا بتلا دیا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفضلات اور احسانات اور یہ سب تلطفات اور توجہات اور یہ سب انعامات اور تائیدات اور یہ سب مکالمات اور مخاطبات بیمن مطابعت و محبت حضرت خاتم الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب بتائیے کہ کون سی بات ایسی رہ گئی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف منسوب کی ہو؟ ساری کی ساری برکتیں، سارے کے سارے تعلق، سارے کے سارے مخاطبات اور مکالمات جس قدر بھی آپ پر نازل ہوئے، ان ساروں کو آپ نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا اور کہا یہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ یہ تجھے میں نے ایسے نہیں دے دیے، یہ تو تجھے اس محبت کی بنا پر میں نے تجھے عطا کیے ہیں جو تو نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے اس کی مطابقت کی ہے، محبت کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس اسلام فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکا یہی ہے۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کچھ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور چیز سے کچھ نہیں پایا۔ اسی طرح آپ نے ایک جگہ فرمایا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ اب بتائیے کہ کون سی بات ایسی رہ گئی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بغیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی یا آپ نے اپنی کسی محنت کا نتیجہ ظاہر کیا ہو، بلکہ آپ فرماتے ہیں یہ سب عنایات اور عطایا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اس سے محبت کے نتیجہ میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ جو عشق رسول کے لحاظ سے بہت ہی معروف ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد مبارک پر کی چھت کے اوپر جو کہ قادیان میں واقع ہے، آپ وہاں ٹہل رہے تھے اور کچھ گنگناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ایک صحابی جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح انہوں نے دیکھا تو پوچھا حضور کوئی تکلیف، کیا ماجرا ہے کہ آپ کچھ گنگناتے بھی جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی روا ہیں؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے حسان بن ثابت کا ایک شعر یاد آ گیا جو یہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس نے پڑھا تھا کہ کنت سوادا علی نادری فام علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فکنت فعلیک کنت احاذر، کہ اے محمد تو میری آنکھ کی پتلی تھا جس سے کہ میں دیکھا کرتا تھا، تیری وفات کے بعد تو میری آنکھ اندھی ہو گئی، اب تیری وفات کے بعد جو چاہے مرتا پھرے، مجھے تو تیری موت کا ڈر تھا جو واقع ہو گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ کاش یہ شعر میرے دل سے نکلے ہوتے جس سے کہ میرے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی ہوتی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے جس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ خدا اور اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بڑی کثرت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور آپ سو گئے اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ جس رات میں نے کثرت کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کہ آسمان سے فرشتے
آب زلال کی مشکیں جو کہ نور سے بھری ہوئی ہیں وہ لے کر میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور میرے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ وہی نور ہے جو درود کی برکت سے خدا نے تیری طرف لوٹا دیا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور پھر اس کے نتیجہ میں خدا کے عنایات کا عطا ہونا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی ہی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک عربی شعر میں فرماتے ہیں، یا رب صلی علی نبی کا دائمن فی ہذہ الدنیا و باس انسانی، کہ اے خدا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ درود اور سلامتیاں ہماری طرف سے بھیجتا چلا جا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر تھا کہ لوگ تو اعتراض کر دیتے ہیں کہ گویا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر آپ نے کوئی دعویٰ فرما دیا ہے یا آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ حد تک کر دی ہے۔ آپ اپنے ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم، کہ دیکھو اگر خدا کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر کسی کے ساتھ عشق تھا، محبت تھی، پیار تھا، تو میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ اپنے ایک عربی شعر میں فرماتے ہیں، یا حب انکا قد دخلتا محبتاً فی مہجتی و مدارکی و جنانی، کہ اے میرے پیارے تیری محبت میرے خون، میری جان، میرے حواس اور میرے دل میں رچ بس گئی ہے۔ اسی طرح اپنے ایک عربی شعر میں فرماتے ہیں، جسمی یطیرو الیک من شوق نلا، یا لیتا کانت قوت الطیرانی، کہ میرا جسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پرواز کرنے کو بے چین ہے، کاش کہ مجھ میں اڑنے کی طاقت ہوتی۔ ایک واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق رسول کا اس طرح سے بھی ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ گزشتہ زمانہ جس دور میں سے ہم گزرے ہیں، اور آج بھی بعض اوقات ایسی باتیں ہمیں پڑھنے میں مل جاتی ہیں کہ بعض مخالفین اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض بہت ہی ناجائز قسم کی اور آپ کو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتک کرنے کے لیے ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں جس سے کہ ہر مسلمان کا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جاری تھا، جہاں ایک طرف عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سی کتابیں لکھ رہے تھے، وہاں پر آریہ بھی لکھ رہے تھے، وہاں پر اور دیگر مذاہب والے بھی لکھ رہے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جا بجا اشتہارات کے ذریعہ، اپنی کتابوں کے ذریعہ، اپنی تقاریر کے ذریعہ، اپنی تحریرات کے ذریعہ ان کا جواب دیتے تھے، اور آپ کو اس قدر تکلیف پہنچتی تھی کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بدگوئی کی جاتی، اس کے نتیجہ میں جو تکلیف پہنچتی تھی، اس کا ایک اندازہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشنامدہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے دل پر لرزہ پڑتا ہے اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے،
اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول کریم کی گئی دکھا۔ دیکھیں کس قدر تڑپ تھی، کس قدر پیار تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایک لفظ بھی اپنے آقا کے خلاف سننا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی ضمن میں ایک شخص جو کہ آریہ سماج سے تعلق رکھتے تھے جن کا نام تھا پنڈت لیکھ رام، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ تحریری مقابلے بھی کیے اور پھر پیشگوئی کے رنگ میں یہ بات بھی بیان کر دی کہ مجھے میرے پرماتما نے یہ بتایا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ 3 سال میں ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کا کام ہی یہی تھا کہ یہ اپنے اخبار میں ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ہی سخت قسم کی اور اہانت امیز باتیں لکھتے رہتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے تھے اور ریلوے اسٹیشن پر آپ وضو فرما رہے تھے، تو وہاں پر پنڈت لیکھ رام کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، تو وہ شخص آپ کے پاس آیا اور ایک طرف کھڑا ہو کر اس نے آپ کو سلام کہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ نے نہیں سنا، پھر وہ دوسری طرف چلا گیا اور اس نے پھر آپ کو سلام کہا، آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ جواب نہیں ملتا اور کوئی توجہ نہیں کرتا تو وہ واپس چلا گیا۔ اس پر ایک صحابی کو خیال آیا اور آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا کہ لیکھ رام آپ کو سلام کر رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے جلال کے ساتھ فرمایا میرے آقا کو تو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے بارہا مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرنے اور آپ کے خلاف ہتک آمیز آرٹیکل لکھنے وغیرہ سے منع فرمایا تو وہ باز نہیں آیا، بلکہ اپنی شوخی میں وہ بڑھتا چلا گیا۔ اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اس کے انجام کے متعلق لکھا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے اور تم قتل کیے جاؤ گے اور تمہارا یہ سلسلہ جو تم نے شروع کیا ہوا ہے یہ ختم ہوگا، اس پر اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی چیلنج کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنی کسی بات کو آگے اس کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو ہی آپ نے اس کے سامنے ظاہر کیا اور کہا کہ دیکھو تم میرے آقا کو گالیاں دیتے ہو اور تم اس سے باز نہیں آتے۔ آپ نے اپنے ایک شعر میں کہا الا دشمن نادا و بیرا بترسز تیگ بران محمد، کیا ہے دشمن جو کہ راہ حق سے ہٹ گیا ہوا ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاٹ دینے والی تلوار سے ڈر، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک خدا کو قطعاً پسند نہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی بات سے اس کو بار بار ڈراتے تھے کہ دیکھو تم میری حد تک کر لو، کسی اور کی کر لو تو یہ قابل برداشت ہوگی، مگر میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک یہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور اس پر آپ نے جو یہ شعر فرمایا کہ الا دشمن نادا و بیرا بترسز تیگ بران محمد، چنانچہ وہ چند سالوں کے اندر ہی اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کا قتل ہوا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھیں کیا فرمایا، آپ نے فرمایا آج مجھے خوشی بھی ہے اور غم بھی۔ خوشی اس بات کی کہ خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا،
جو پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف جو پیشگوئی میں نے کی تھی، جو خدا نے مجھے بتایا تھا، وہ پوری ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں غم اس بات کا ہے کہ اگر لیکھ رام ایسی حالت میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیتا اور اسلام کو اور خدا کو مان لیتا، اور میں اس کے حق میں دعا کرتا، اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گیا ہوتا تو خدا کی قسم وہ شفا پا جاتا۔ بس آپ نے اس وقت بھی اسی بات کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا کہ دیکھو لیکھ رام سے میری کوئی دشمنی نہیں، مجھے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہے اور پیار ہے۔ یہ میرے آقا کو گالیاں دیتا تھا، اور اگر یہ ایمان لے آتا تو میں اس کے لیے دعا کرتا تو ضرور یہ شفا بھی پا جاتا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق اور محبت اور پیار تھا جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بہت سے اشعار لکھے ہیں، اور وہ اشعار، اس کے شروع کے اشعار یہ ہیں: یا عین فیض اللہ والعرفانی یسع علیک الخلق کالزمانی، یا بحر فضل المنعم المنانی تحوی علیک الزمر بالکیزانی، کہ اے خدا کے فیض اور عرفان کے چشمے، لوگ تیری طرف پیاسے دوڑے چلے آتے ہیں، اے منعم و منان کے فضل کے سمندر، لوگ کوزے لے کر تیری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ 70 اشعار ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے نتیجہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی میں لکھے۔ اس تعلق سے پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ قصیدہ تصنیف فرما چکے تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا، اور فرمایا یہ قصیدہ جناب الہی میں مقبول ہو گیا ہے، اور خدا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو اس قصیدے کو حفظ کرے گا اور ہمیشہ پڑھے گا، اس کے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دوں گا اور اپنا قرب عطا کروں گا۔ لا شک انا محمدن خیر الورا ریق الکرام و نقبۃ الیانی۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ اشعار جو کوئی بھی پڑھے گا وہ دیکھے اور تجربہ کر کے دیکھے کہ ان اشعار کے پڑھنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں کس طرح سے جاگزین ہوتی ہے۔ یہ وہ عشق اور محبت تھا، یہ وہ عشق تھا، یہ وہ محبت تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تھی۔ یہ عشق اور یہ محبت رکتی نہیں ہے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محبت کی ہے تو وہی محبت آپ کے خلفاء میں بھی چمکتی تھی، آپ کے خلفاء میں بھی اتنی ہی محبت اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحریک جدید کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ دیکھو مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ دنیا کس طرف جاتی ہے یا کیا کرتی ہے، مجھے تو غم یہ ہے جس کا مجھے احساس ہے کہ وہ تخت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت تھا وہ آج دوسروں نے چھینا ہوا ہے۔ میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو پھیلانے کے لیے جس قدر بھی تگ و دو کر رہا ہوں، وہ اس کا صرف اور صرف میرے نزدیک اور میرے جس چیز کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تخت کو میں دوبارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اور آپ نے جتنے بھی مہمات جاری فرمائیں وہ اسی محبت کے تابع تھیں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے
جس قدر عشق اور محبت کا اظہار اپنی تقاریر میں کیا ہے، میں اس کا صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں آج یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ محبت اور یہ عشق جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تھا یا آپ کے خلفاء کو تھا، وہی عشق اور محبت دنیا کے ہر احمدی کے دل میں موجود ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اپنی ایک تقریر میں بیان فرمایا تھا کہ اگر یہ مخالفین ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور ان ٹکڑوں کو کووں اور چیلوں کو کھلا دیا جائے اور ہمیں جلا کر خاکستر کر دیا جائے اور اس خاک کو اور اس راکھ کو سمندروں کے پانی میں بہا دیا جائے، تو خدا کی قسم ہمارے ذرہ ذرہ سے خدا اور اس کے رسول کی محبت کی آوازیں بلند ہوں گی۔ بس وہ محبت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر احمدی کے دل میں جگائی ہے، وہ محبت قیامت تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قیامت تک ہر احمدی کے دل میں جلتی چلی جائے گی اور وہ پھیلتی چلی جائے گی۔ جانو دلم فدائے جمال محمدس، خاکم نثارے کوچائے آل محمدس، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔